ناظرین کرام، ایک ویڈیو ہے جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ہمارے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں جی منظور وٹو صاحب، وہ کہیں جنازہ پڑھنے آتے ہیں اور جنازہ جو ہے وہ اپنی لینڈ کروزر گاڑی میں ہی پڑھتے ہیں، وہ باہر ہی نہیں نکلتے۔ کیا کہیں جی، 85 سال عمر ہو گئی ہے، شاید گاڑی سے پاؤں جو ہے وہ باہر نہیں رکھا جاتا، لیکن جنازہ جو ہے وہ اپنی گاڑی میں پڑھتے ہیں۔ کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ گاڑی سے باہر آ جائیں، ہم آپ کو چیئر لا دیتے ہیں، آپ پہلی صف میں آ گئے ہیں، اور گاڑی جو ہے وہ بھی پہلی صف میں لگائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی میں ہمت نہیں پڑتی کہ وہ منظور وٹو صاحب کو کہہ دے کہ سر اس کی اجازت نہیں ہے، آپ ایسا کریں گاڑی سے اتر کے آئیں، یا اگر آپ نے گاڑی میں پڑھنا ہے تو آپ گاڑی پیچھے اینڈ پہ لگا لیں۔ یہ منظور وٹو صاحب ہوئے، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کو کس نے کہنا ہے کچھ؟ لے جی، فتویٰ لگانے والے کدھر گئے ہیں؟ وہ بھی اکٹھے ہو جائیں اور اب کمنٹ باکس میں فتوے لگائیں۔ تو ماشاءاللہ پاکستانیوں، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کسی کو بخشتے تو ہے نہیں، لیکن اس بار بھی آپ نے جو فتوے لگانے ہیں نا وہ کمنٹ باکس میں لگا دیجیے گا، کیونکہ عام بندہ جب کچھ کرتا ہے نا تو آپ فتووں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، جب کوئی اوپر والا بندہ کرتا ہے نا تو پھر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ قاری صاحب، وہ مولوی صاحب جو جنازہ پڑھا رہے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کے کہہ دیں کہ سر اس کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنی گاڑی جو ہے وہ اینڈ والی لائن میں جا کے لگا لیں اگر آپ نے لگانی بھی ہے تو۔ جناب یہ تو ٹرینڈ ہو گیا ہے، اے سی والی گاڑی میں گھر سے آئیں اور جنازہ پڑھ کے اپنی گاڑی سے باہر ہی نکلنا، وہیں سے کھڑکی سے ہاتھ لائیں، سب کو سلام دعا کریں اور گھر کو واپس چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ اندازہ لگا لیں تو وہاں پہ رکشے والا بھی جنازہ پڑھنے آیا ہوگا، موٹر سائیکل والا بھی آیا ہوگا، وہاں پر جو ہے دوسری گاڑیوں والا بھی آیا ہوگا، تو پھر سب کو گاڑیاں لگا لینی چاہیے، اپنی اپنی گاڑی، رکشے والا، موٹر سائیکل والا، کار والا، الگ الگ، سارے پھر اسی پہ بیٹھ کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کیا کہہ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ جو ہمارے سابق ہیں، وہ ان کی عمر بھی تو آپ دیکھیں نا 85 سال ہے، لیکن کسی میں اتنی ہمت ہوتی کہ وہ کہتا جناب وٹو صاحب آپ آئیں، آپ جنازہ پڑھنے آ گئے ہیں تو آپ کی مہربانی آپ گاڑی سے اتریں، ہم آپ کو چیئر لا کے دیتے ہیں، چیئر کے اوپر آپ بیٹھیں اور جناب آپ جنازہ پڑھ لیں۔ جنازے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حد 15 یا 20 منٹ لگتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے بڑے جنازے میں سے کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ وٹو صاحب کو آگے کہہ دے کہ وٹو صاحب نہ کریں، لیکن وٹو صاحب کیمرے کی آنکھ سے نہ بچ سکے اور پھر وہ ویڈیو بنتی ہے، اور ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرنی لگ جاتی ہے اور اتنی وائرل ہوتی ہے ویڈیو، طرح طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید وہ ان کے اندر غرور آ گیا ہے، شاید پیسے والا بندہ ہے، شاید وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے۔ اب وٹو صاحب تنقید آپ کو لوگوں کی مل رہی ہے، اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے یا کیا ہے۔ آپ نے شاید یہ کس سے سیکھا کہ شاید یہ جنازے جو ہیں اب گاڑیوں میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ میں تو اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے آپ جی جنازہ ادا کر سکتے ہیں، وہ بھی فرسٹ والی لائن میں۔ اللہ معاف کرے، لیکن اب فتوے جنہوں نے لگانے ہیں وہ مجھے چاہیے، لوگ وہ مجھے سامنے آنے چاہیے جو آگے بتائیں گے کہ بھائی یہ جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں اور وہ بھی پہلی صف میں لگائیں اور جنازہ پڑھیں، دوسری دونوں تینوں صفیں جو ہیں وہ بھی آپ نے گھیری ہوں، لیکن بندہ لینڈ کروزر میں ایک ہی بیٹھا اور ساتھ ڈرائیور بھی بیٹھا ہے، تو بھائی گاڑی میں 6-7 لوگ بیٹھ کے جنازہ پڑھتے ہیں، وہیں سے سیلف مارتے ہیں اور وہیں سے نکل جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ کیا جی یہ جائز تھا؟ وٹو صاحب نے جو کیا، کیا ان کا یہ بڑھاپا تھا؟ کیا انہوں نے شاید ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن ان کو شاید پتہ بھی نہ چلا ہو؟ آپ نے اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دینی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور میں بھی کسی قاری صاحب سے پوچھوں گا، ماشاءاللہ پاکستانی سارے پڑھے لکھے ہیں، تو فتویٰ دینے میں آگے ہیں، دیکھتے ہیں اب کیا کیا فتوے آتے ہیں کمنٹ باکس میں، ویٹ کروں گا میں آپ کا۔ اللہ نگہبان۔